الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. دعم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج کے اس ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ المومن کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے. رکوع نمبر 9 جو ہے سورت کا اور سپارے کا رکوع نمبر 14. اور اس میں جو ہے 7 آیات کریمہ آج ہم نے اس کی تلاوت کی ہیں. پورے رکوع میں 7 آیات کریمہ ہے. آیت نمبر 79 سے لے کر آیت نمبر 85 تک، اور یہ سورت انشاءاللہ العزیز سورت المومن مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سورت پاک میں، یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں توحید اور رسالت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر بڑے دلائل قرآن مجید فرقان حمید سے اس سورت میں دیے، اور اس میں بھی اپنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات جو بندوں پر ہیں ان انعامات کا ذکر کرتا ہے، ان آسان انعامات کو جو ہماری سمجھ میں آنے والے ہیں. فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور چوپائے بنائے. لترکبوا منها کہ تم ان پر کسی پر سوار ہو جاؤ، سوار ہو. ومنها تاکلون اور کسی کا گوشت کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں ان جانوروں میں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، یعنی ان پر بیٹھ کر تمہارا دل چاہے تو تم مشرق کو چلے جاؤ، تمہارا دل چاہے تو مغرب کو چلے جاؤ، تمہارا دل چاہے تم پر سامان لاد کے لے جاؤ، جو تمہارے دل کی مرضی ہے نا وہ اس کے مطابق تم ان جانوروں پر سواری کر کے ان کو وہیں لے جاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کون سی نشانی کا تم انکار کرو گے. یہ 3 آیات جو بھی ہم نے تلاوت کی اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے انعام کہتے ہیں 4 پاؤں والے جانوروں کو، 4 پاؤں والے جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے جو ہے بنایا، پیدا کیا. کیوں؟ کیا کرو تم؟ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم ان پر سوار ہو. تو کون کون سا جانور ہے جس پر تم سوار ہوتے ہو؟ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھ جانور وہ ہے جن کا تم گوشت کھاتے ہو. ہم دیکھتے ہیں شروع میں اونٹ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا فرمایا. تو اونٹ کا کیا کام ہے کہ تم اس سے ایک تو تم ان پر سواری کرتے ہو، صحیح ہے، اور دوسرا تم اونٹ پر جو ہے اس کا گوشت کھاتے ہو. تیسرا ان کا تو اس کا دودھ پیتے ہو. تو فرمایا کہ تمہیں جو ہے نا، اور چوتھا اس پر سامان لاد کر تم بڑے دور دراز تک لے جاتے ہو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی اگر اونٹ نہ ہو اور یہ گاڑیاں جو ہے ریل، ٹرین، ٹرک، بسیں، یہ تو ابھی بنی ہے نا، اس سے پہلے ایسے تو نہیں لوگوں نے کہا کہ اونٹ جو ہے یہ ریگستان کا جہاز ہے. اس کو جہاز کہا گیا نا کہ اس وقت جہاز تو نہیں تھے. اس پر تم جتنا مرضی سامان لاد لو، اور ریت پر جہاں تم چل نہیں سکتے یہ ایسے چلتا ہے جیسے اس کو جو ہے نا پر لگے ہوئے ہو اونٹ کو. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بتایا ہے. ایک دن ہم نے یہاں اسی مسجد میں ایک درس دیا، اتفاق سے ایک آدمی بیٹھا تھا تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جی ہم ہمیشہ یہ سورت پڑھتے رہے لیکن جتنی وضاحت آج آپ نے کی ہمارے تو کان کھول گئے کہ یہ ہم تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کیا آپ نے اس بارے میں بتایا ہمیں. یہ سورہ غاشیہ جو ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، اس میں اللہ فرماتا ہے 4 چیزوں کو ذکر فرماتا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. الی السماء کیف رفعت، آسمان کو کیسے ہم نے بنایا تم دیکھتے نہیں ہو. وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے تم کیسے یہ زمین کا نے بچھایا. الی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے ان کو کھڑا کیا. اب دیکھو نا، آسمان کو بنانا اور آسمان کی چھت بنانا، آسمان کو پیدا کرنا، یہ معمولی کام اللہ کے لیے تو کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن ہمارے تو عقل دانگ رہ جاتی ہے. پہاڑ جو ہے اتنے بڑے کہ زمین جو ہے ہلتی تھی، رب تعالیٰ نے پہاڑوں کے بیخیں ٹھوک کر اس کے زمین کو بالکل سٹاپ کر دی. تو یہ کتنی بڑی جو ہے ایک تخلیق ہے رب تعالیٰ کی. زمین کتنی بڑی ہے جس کو رب نے پیدا کیا، ایسے لوگ کتنے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا. تو جیسے یہ 3 چیزیں ہیں نا، اونٹ ہماری نظر میں بالکل کمزور چیز ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میں نے یہ اپنی قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے اونٹ جیسی مخلوق پیدا کی. آخر کوئی چیز تو اونٹ میں ایسی ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے اپنی جو ہے قدرت کی نشانی بتایا. اور وہ کیا چیز ہے جو اونٹ میں چیزیں ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اونٹ جتنا مرضی سامان لاد لو
وہ اٹھا لیتا ہے۔ اونٹ پر جتنا لوگ کتنا سامان اونٹ پر رکھتے ہیں، پورے گھر کا سامان، پورے کمرے کا سامان، جتنا تم رکھ سکتے ہو رکھ لو، سیڑھیاں لگا کے وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ پھر تم اس کو جو ہے اس کو چارہ نہ ڈالو، پانی نہ پلاؤ اس کو، جتنے مہینے کئی ہفتے وہ پانی نہ پلاؤ وہ پیاسا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر رب تعالیٰ نے ایک تھیلی بنائی ہے اونٹ کے اندر، جب وہ پانی پیتا ہے تو پہلے اس کو بھرتا ہے، وہ بھری رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ پیتا ہے پانی جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اب جب اس کو 6 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پانی نہ پلاؤ، نہ ملے، وہ اس تھیلی سے پانی تھوڑا تھوڑا نکال کے اپنی پیاس بجھاتا رہتا ہے۔ یہ کسی اور جانور میں نہیں ہے۔ ہاں جی، رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کے جو ہونٹ ہیں اتنے موٹے بنائے ہیں کہ جب آپ چارہ جو ہے زمین میں جب کھاد سالی ہو، چارہ نہ ہو، سبزہ نہ ہو، وہ درختوں پر بلندی پر کانٹے کی کر کے کھا کر وہ گزارا کرتا ہے۔ اس کے ہونٹوں کو وہ کانٹے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ ہونٹ اتنے مضبوط رفتار نے بنائے ہیں۔ اور زمین پر سبزہ نہ ملے تو وہ بلند درخت تو نہیں ختم ہوتے جنگلوں میں، درختوں پر جس طرح کھا کے تو اپنا گزارا کرتا ہے۔ ہاں جی، ریگستان کا جانور ہے، جب آندھی چلتی ہے، اس صبح حجاز میں جہاں قرآن نازل ہوا تو ریت اتنی اڑتی ہے جس کا حساب نہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو پتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے اوپر جو لیشز ہیں اتنے مضبوط بنائے ہیں کہ ریت جتنے مرضی اڑ کر آئے اس کی آنکھوں کے اندر نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جی، رب تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا جیسے اب 12 آدمی ہو نا، یہ بیمار کمزور آدمی ہو تو کہتے ہیں جی غلام بادر میرے قریب آنا، مجھے اٹھانا، یا یہ دیکھیں میں کوئی بزرگ آدمی نہیں اٹھ سکتا تو یہ آتا ہے جی مجھے ہاتھ پکڑاؤ میں اٹھاؤں گا، ہے نا۔ اونٹ پر جب سامان زیادہ لادا جائے تو وہ نہیں اٹھ سکتا۔ رب تعالیٰ نے اس کے پچھلے پیر کے 2 گھٹنے بنائے ہیں، اگر آپ نے کبھی خیال کیا ہے، رب تعالیٰ نے اونٹ کے پچھلے پیروں میں 2 گھٹنے بنائے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے غلام عباس کسی بزرگ کو اٹھا رہا ہے کہ پہلے ایک گھٹنے پر زور ڈالتا ہے اور آدھا بوجھ ڈال کر اس کو پہلے سیدھا کرتا ہے، پھر اس کے لیے دوسرا گھٹنا اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بنایا ہے۔ اونٹ جو ہے جب ایک دفعہ رستہ دیکھ لیتا ہے تو آپ سو جائیں اس کے اوپر، پھر وہ اسی رستے پر وہ چلتا رہتا ہے، وہ جتنا مرضی اس کے لیے جو ہے یہ جو نیویگیشن ہوتی ہے، نیویگیٹر اس کو ضرورت اس کی نہیں ہے، وہ جو رستہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے پھر اسی پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کو وہاں کہیں چھوڑ دے وہ سیدھا گھر آ جائے گا، اس کو کسی سے رستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ رب تعالیٰ نے اونٹ کو ایک اور بھی کو جو بصیرت دی ہے کہ اونٹ اتنا باغیرت انسان ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے جفتی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے فضائل ہیں اونٹ کے، ایسے نہیں رب نے فرما دیا کہ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا ہم نے، تو فرمایا یہ جو ہے نا، ایسے تو رب تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتا نا کہ جی ہم نے جانور بنائے اور تم کو جی یہ تو بھیڑ بکریاں 100 ہم پکڑ کر روز اس کو چلاتے ہیں، روز اس کو ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس میں کون سا کمال ہے؟ رب تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا نہیں۔ جیسے یہ ایک چیز کا نا، یہ اونٹ کے کمالات ابھی کتنے ہیں، میں سارا درس اس پر نہیں ختم کرنا چاہتا کہ میں اونٹ کے فضائل بھی یاد کرتا ہوں، پورے رکوع کا میں نے ترجمہ کرنا ہے گا۔ تو فرمایا جیسے اونٹ ہے، اس کے کتنے فضائل آپ نے سنے۔ گھوڑا دیکھ لو، گھوڑا اس کے اوپر آ جاتے ہو، گھوڑا وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ عام آدمی اس کو رکھ ہی نہیں سکتا۔ غریب آدمی گھوڑا رکھ سکتا ہے؟ غریب آدمی اونٹ رکھ سکتا ہے، گدھا رکھ سکتا ہے، بھیڑ بکری رکھ سکتا ہے، بھینس رکھ سکتا ہے، غریب آدمی گھوڑا نہیں رکھ سکتا۔
اور شاید آپ اس سے اتفاق کریں کہ انگریز نے گھوڑے کے لیے آدھا مربع زمین مقرر کی تھی کہ جس کے پاس گھوڑی ہو اس کو آدھا مربع زمین میں دیتا ہوں تاکہ وہ اس کی کفالت صحیح کر سکے. جب انگریز آیا ہمارے ملک، نمبردار کو آدھا مربع زمین ملتی ہے نا، پتا ہے آپ کو؟ کیا پتا، ساری باتیں بتا پاؤ. نمبردار کو، گاؤں کے نمبردار کو آدھا مربع زمین مفت ملتی ہے. یعنی انگریز کا قانون ہے کہ یہ جو ہے چونکہ گاؤں کا یہ ذمہ داری لیتا ہے اور گھوڑی اس کے پاس ہوتی ہے کہ جب یہ جاتا ہے تو یہ وزن کرتا ہے. اور گھوڑی جو ہے جیسے قرآن مجید نے سورہ نحل میں فرمایا، نحل میں کہ یہ جو ہے نا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ گھوڑے، کھچر، گدھے یہ ہم نے بنائے تاکہ تم اس پر سواری بھی کرو، وزینہ، اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے. اب دیکھو نا، ایک جو جتنے ذمہ دار ہیں یا امیر آدمی ہیں، پرانے زمانے میں جب یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی تو کس پر سوار ہو کے آتے تھے؟ گھوڑے پر سوار ہو کے آتے تھے. اور گھوڑے پر سوار ہو کر آنا یہ ایک اس کی سرداری کی علامت ہوا کرتی تھی. اور فرماتا ہے کہ ہم زینت کے لیے بنائے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھوڑے کا کھانا مکروہ ہے. کیوں؟ کہ گھوڑا جو ہے اگر یہ بیل بکریوں کی طرح تم اس کو کھانا شروع کرو گے اور شادیوں میں تم اس طرح گوشت کھاؤ گے اس کا، تو یہ نہ تو تمہارے جہاد کے لیے گھوڑے بچیں گے اور نہ تمہاری سرداری اور سفر کرنے کے لیے گھوڑے بچیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کا کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن گھوڑا حلال ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے اور ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے دن یہ جو پالتو گدھے ہیں ان کا گوشت آپ نے حرام فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کو آپ نے کہا کہ حلال ہے، آپ یہ کھا سکتے ہو، اور ہم نے کھایا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گھوڑے کا گوشت کھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کو حلال کہا ہے اور گدھے کے گوشت کو حرام کہا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں گھوڑوں کو نہر کیا. نہر ہوتا ہے کہ سینے میں چھری مار کر، جیسے اونٹ کے گلے میں اسپیشل طریقے سے اس کو ذبح کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں، اس طرح گھوڑے کے جو ہے نا سینے میں چھری مارتے ہیں جس سے خون نکلتا ہے. گھوڑا جو ہے نا پھر وہ خون نکلنے سے وہ مر جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے گھوڑوں کو نہر کیا اور پھر ہم نے اس کا گوشت کھایا. بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ میں حدیث آتی ہے. تو کیا فرمایا کہ ہم نے جانوروں کو پیدا کیا تاکہ تم اس پر سواری کرو اور تم اس سے کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں ہم نے بہت سارے نفع رکھے ہیں ان جانوروں میں. دیکھو نا، یہ جانور اونٹ ہے، اس کا گوشت کھاتے ہو، اس پر سوار ہوتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو. بیل ہے، اس پر سوار بھی ہوتے ہو، اس پر ہل جوتے ہو، اس کو جو ہے کنویں پر جوتے ہو جس سے پانی نکلتا ہے وغیرہ وغیرہ. گدھا ہے، کھچر ہے، اس پر تم سوار ہوتے ہو، سامان لے کے جاتے ہو. گائے بھینس ہے، اس کا تم دودھ پیتے ہو اور اس کو جو ہے گھر میں رکھتے ہو، اس کا فائدہ اٹھاتے ہو. تو یہ جانور جو ہیں بھیڑ بکری وغیرہ، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں کتنے ہی فائدے ہیں. کتنے فائدے ہیں میں آپ کو بتاؤں. اس کا فائدہ یہ کہ اس کی آپ پیڑ کی اون سے آپ سویٹر تیار کرتے ہیں جو آپ کو سردی میں کام آتی ہے. ہاں جی، ان کے بال جو ہے گھوڑے کے بال یا ان چیزوں کے بال یا اونٹ کے بال، اس کے تم کمبل بناتے ہو. ہاں جی، ہاں جی، کھال ان کی، ان سارے جانوروں کی کھال تم اونٹ کی اور گائے بکری اور بھیڑ کی کھالیں دے کے تم ان کے جوتے بناتے ہو، ان کے کوٹ بناتے ہو، ان کی جیکٹیں بناتے ہو. ان کے سینگ، ان کے سینگ لے کے، بیلوں کے سینگ لے کر تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. ان کی آنتڑیاں جو ہیں اس کو جو ہے آپ باریک کر کے، اس کو صاف کر کے اس کو تم اپنے استعمال میں لاتے ہو، جو اس کی چیزیں بناتے ہیں. دودھ پیتے ہو ان کا، دہی اس کا بناتے ہو، اس کا جو ہے پنیر بناتے ہو، تم مکھن اس کا نکالتے ہو، اس کا گھی نکالتے ہو
اور اس کا کھوا بناتے ہو، یہ کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے کہنی جو ہم ایک جانوروں سے بناتے ہو. تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ جس کے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، جس سے تم کتنے فائدے اٹھاتے ہو. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو مرادیں ہوتی ہیں نا وہ تم پوری کرنے کے لیے ان پر سوار ہو کر ان وہاں جا کے وہاں پہنچتے ہو. مثلاً کئی تمہاری مرادیں وہ ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں، جیسے تم نے حج کرنا ہے تو حج کرنا ہے تو کیسے جاتے تھے پہلے لوگ؟ اونٹوں پر سوار ہو کے جاتے تھے، گھوڑوں پر، کھچروں پر، گدھوں پر سوار ہو کر جاتے تھے. ہاں جی، کوئی ضرورتیں تمہاری مستحب ہوتی ہیں کہ مثلا تم تبلیغ کے لیے جاتے ہو، واعظ و نصیحت کے لیے جاتے ہو، تمہارے پاس اس وقت تو یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو تم ان گدھوں کھچروں پر سوار ہو کر تم جایا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا مستحب طریقہ ہے. کچھ طریقے یہ کہ تم جو ہے ان پر زینت کے لیے جاتے ہو، اپنی تفریح کے لیے جاتے ہو. تمہیں کوئی سفر کرنا ہے، کسی کو ملنے کے لیے جانا ہے، کوئی اور کام کرنے کے لیے جانا ہے تو تم ان پر سوار ہو کر جاتے ہو. تو تمہیں تمہارا واجب کام ہو، مستحب ہو، سنت ہو، فرض ہو یا تفریح کام ہو تمہارا، تو تم ان جانوروں کو تم استعمال کرتے ہو اور ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی مقصد اور مرادیں پوری کرتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور یا جس طرح تم سمندر کا راستہ ہو تو تم کشتی میں سوار ہو کر تم اپنے مقصد کے لیے دوسرے کنارے پر جاتے ہو، اور سامان لے جانا ہو تو کشتی پر سامان لاد کر تم دوسرے کنارے پر لے جاتے ہو. کسی کو ملنا ہو تو کشتی پر بیٹھ کر دوسرے کنارے جاتے ہو. اور اگر خشکی راستہ ہو تو ان جانوروں پر، کھچر پر، اونٹ پر، گھوڑے پر، ان پر سوار ہو کر تم جو ہے وہ اپنے کام پورے کرتے ہو. تو فرمایا کہ رب تعالیٰ کا انعام ہے تمہارے اوپر کہ اس نے انعام کو، چوپایوں کو پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، اور تم اس سے کتنے فائدے حاصل کرتے ہو اور اس میں منافع ہیں، دلوں کی حاجات پوری کرتے ہو، اس پر سوار ہو کر جاتے ہو، آتے ہو، اور تم اس سے کتنے فائدے اٹھاتے ہو. اور کچھ جانور ہوئے جن پر تم سوار تو نہیں ہوتے لیکن ان کی اون سے، ان کے چمڑے سے، ان کے دودھ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اور ان کو جو ہے تم اپنے مقصد کے لیے رکھتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. یہ ساری نشانیاں رب تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں جس سے تم امیر بھی بنتے ہو. ابھی جو ہے پرانے زمانے میں لوگ جو امیر ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے؟ ان کے اونٹوں کے گلے ہوتے تھے. کتنے اونٹ، ان کے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے اونٹ ہوتے تھے. وہ آدمی بڑا امیر سمجھا جاتا تھا. بھیڑ بکریوں کے ان کے گلے ہوتے تھے. گائیں ان کی اتنی ہوتی تھی جس سے وہ آدمی امیر سمجھا جاتا تھا. اس وقت یہ فیکٹریاں وغیرہ اتنی ایسے نہیں ہوا کرتی تھی لیکن یہ چیزیں ہوتی تھی جس سے تم وہ جو ہے امیر ہوتے. تو رب تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے. تو فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، رب تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو. اب اگر مزید نعمتیں دیکھنی ہو رب کی تو سورۃ الرحمن پڑھ دو. کیسا رب تعالیٰ نے اس کا جو ہے اس میں ذکر کیا ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا نام لے کر پھر فرمایا کہ آپ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرتے ہیں. جب صحابہ کے سامنے حضور نے وہ سورت پڑھی نا سورۃ الرحمن تو وہ خاموش بیٹھے رہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم سے تو بہتر جن تھے، جن کے سامنے میں نے یہ پڑھی تو انہوں نے عربی میں، جنہوں نے آگے مجھے میری ہر آیت جو میں نے پڑھی اس کا جواب دیا اور کہا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرتے. مفہوم جو اس کا ہے کہ ہم جب بھی میں آیت پڑھتا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرتے. ایک اسپیشل جو تھی عربی کی عبارت، سارے دن جب بھی وہ آیت پڑھتا آگے سے مجھے اس کا جواب. تو تم خاموش بیٹھے ہو. ہاں جی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات سنو اور کچھ نہ آتا ہو تو سبحان اللہ ہی کہہ دیا کریں، الحمدللہ کہہ دیا کریں. ارے کوئی اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کچھ نہ کچھ اظہار ہونا چاہیے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم سے جن ہی اچھے تھے جو میری بات کا جواب دیتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے اس بات سے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم قالوا اکثر منهم اشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ قریش کو جب آپ نے ان کو واعظ و نصیحت کیا نا تو وہ آگے سے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے انکار کرتے اور ایمان نہ لاتے. اور جو ہے ظاہر ہے آپ ہمیشہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے. تو آپ پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور کہا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے. یہ لوگ جو عرب ہیں یہ تاجر ہیں، یہ تجارت کے لیے یمن جاتے ہیں، یہ تجارت کے لیے سیریا جاتے ہیں. اور جب سیریا جاتے ہیں یا یمن جاتے ہیں تو مختلف رستوں سے ہو کر جب یہ جاتے ہیں تو یہ پہلی قوموں کے کھنڈرات دیکھتے ہیں جہاں قوموں پر عذاب آیا تھا، اور ان کے بڑے بڑے عالیشان محل دیکھتے ہیں. پہاڑوں میں مکان بنائے. پہاڑ میں مکان بنانا پتھر کو کاٹ کر کتنا مشکل ہوتا ہے. آج کل کے دور میں تو یہ ڈائنامائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا کر یہ پتھر کو توڑتے ہیں اور جب وہ رکھ کر پھر باہر دوڑ جاتے ہیں تاکہ پتھر گرے تو ہم مرے نہیں. ہاں جی، تو وہ دھماکہ ہوتا ہے پھر بھی کئی مرتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ آج کل کی ٹیکنالوجی میں یہ پتھروں کو توڑ کر مکان بناتے ہیں یا اس کو گراتے ہیں یا اس کو کنکریاں بناتے ہیں اس کی. جب یہ ڈائنامائٹ نہیں ہوا کرتا تھا اور اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ کیسے پتھروں کو کاٹ کر 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ اور مکان اور باتھ روم پہاڑوں کے اندر بناتے ہیں. پھر اتنی طاقت ان کے اندر ہوتی تھی، پھر ان کی غلہ ہوتا تھا، کنویں سے پانی کھینچ کر اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے تھے. ان کی جو جنگوں میں حصہ لیتے، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرتے، بڑی بڑی فوجوں کو مقابلہ کرتے ان کا. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ صوبہ حجاز کے لوگوں نے، قریش اور کفار مکہ نے زمین میں سفر نہیں کیا. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا. اتنی بڑی بڑی قومیں وہ کیسے ہلاک ہو گئی کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی اولادیں ختم ہو گئیں، ان کی قومیں ختم ہو گئیں. رب تعالیٰ نے کیسے ان کو تباہ برباد کر دیا. حالانکہ کانوا اکثر منہم، وہ تم لوگوں سے ان کی تعداد زیادہ تھی. یعنی قریش مکہ کو کہا رہا ہے تم تو تھوڑے ہو، ان کی تعداد تم سے زیادہ تھی. وہ اشد قوتاً، اور طاقت کے لحاظ سے بھی وہ تم سے زیادہ تھے. یعنی طاقت کے لحاظ سے قرآن میں جو ہمارا ایک ذکر آتا ہے کہ جو قوم عمالقہ ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی فوج لے کر بنی اسرائیل کو لے کر جائیں، تو بنی اسرائیل کے لوگ 6-7 لاکھ تھے جو مصر سے نکلے. اور عمالقہ قوم جو تھی گاؤں میں فلسطین کے قریب وہ تھوڑی تھی، لیکن وہ اتنے مضبوط تھے کہ جب 10 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے کہ جا کر جاسوسی کر کے آؤ کہ تم ان کا کیا حالات ہے، وہ آئے اور انہوں نے جب آ کر بتایا تو سارے لوگ بھاگے، کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے مقابلے میں نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، سوائے ان 2 نبیوں کے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے، یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوحنا، کیا نام تھا ان کا نبی کا، وہ سوائے ان 2 کے باقی جو 8 تھے انہوں نے جا کر آ کر بتایا ان کو
تو ان کہنے لگے تھا ہم تو نہیں جاتے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، تم دونوں جاؤ. فَاذْهَبْ، تو جا، وَأَنْتَ وَرَبُّكَ، اور تیرا رب جائے. وَقَاتِلَا، جا کے ان سے لڑو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے. تو اس کو یہ بتاتا ہے قرآن کے ان کتنے وہ طاقتور، صرف ان کے جسم کو دیکھ کر، صرف ان کے جسم کو دیکھ کتنا بڑا قد تھا ان کا، کتنے طاقتور تھے وہ. اور جو قوم عاد تھی ان کے کتنے، یعنی نخل کی طرح جتنے کھجور لمبی ہوتی ہے ایسے ان کے لمبے لمبے قد تھے. تو فرمایا قرآن نے کہ وہ اشد قوتاً، ان کی قوت طاقت بڑی سخت تھی. وہ آثاراً فی الارض، اور فرمایا کہ اب کتنے صدیاں گزر گئیں، اب بھی جا کے دیکھو ان کے نشان اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے. اب جب حجر میں آپ جاؤ، جو تبوک کی طرف راستہ جاتا ہے سعودیہ سے، جب اس میں تبوک سے پہلے حجر بستی آتی ہے، اس میں دیکھو وہ سارے مکان جو ہیں پہاڑوں کے اندر ان کے مکان ہیں. یہ احقاف جو ہے، رب الخالی جو ہے سعودیہ میں، یہ جگہ تھی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. تو فرمایا کہ ان کے نشان آج بھی زمین میں موجود ہیں. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کی طاقتور ہونا، ان کے جو ہے نشانوں کا ابھی تک رہنا، ان کے قبیلوں کا زیادہ ہونا، ان کی فوج کا طاقتور ہونا، ان کی کثرت سے ان کی جو ہے پاپولیشن کا ہونا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان جو کچھ انہوں نے کیا اس سے وہ مستغنی نہیں ہوئے. یعنی وہ ان کی طاقت ان کے کام نہ آئی، ان کا قبیلہ ان کے کام نہ آیا، ان کی جو ہے قوت ان کے کام نہ آئی، ان کا کوئی بھی چیز ان کے کام نہ آئی. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز کام نہیں آتی، نہ طاقت کام آتی ہے، نہ قبیلہ کام آتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری ڈھیر ہو جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے آزمانا چاہے یا نقصان پہنچانا چاہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، یعنی وہ لوگ کہتے کہ اتنے طاقتور تھے نا، اور بڑا ان کا جو تھا بڑا بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے ماہر تھے فن میں. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس رسول آئے معجزات لے کر، یعنی ان قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر. فارحوا بما عندهم من العلم، تو وہ جو تھے نا کافر جن کے پاس اتنے اسباب تھے، فارحوا، وہ اس پر خوش رہے، بما عندهم من العلم، کہنے لگے کہ ہمارے پاس، وہ خوش رہے، وہ اب اس پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا. انبیاء آئے دین کا علم لے کر، اللہ کا علم لے کر، اللہ کی کتاب لے کر وہ آئے. جب ان کو تبلیغ کی تو وہ خوش ہوئے، کہنے لگے کہ جو ہمارے پاس علم ہے ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. لوگ کہنے لگے جو ہمارے پاس علم ہے ان نبیوں رسولوں کے پاس تو وہ علم ہے ہی نہیں. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ہم سے، فارغ کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ وہ ہم سے آگے سے، دیکھو یہ قرآن لے کے آ گئے، یہ کتاب لے کے آ گئے، تورات لے کے آ گئے، انجیل لے کے آ گئے، تو ہم سے مذاق کے طور پر کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے. اللہ فرماتا ہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کی وہ ہنسی بناتے تھے نا، وہی عذاب ان پر الٹ پڑا. اور جس اللہ کی کتاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی کتاب اور اسی رب نے ان کو عذاب میں ڈال دیا، اور وہ عذاب میں سارے ہلاک ہو گئے.
فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے بعد جب رسول آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ دیکھو یہ کتاب لے کے آئے، جو علم ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جو علم ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ بات نہیں آ کر دینا، انہوں نے کیا کیا کہ رسول کے علم کو، نبی کے علم کو انہوں نے حقیر سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کے پاس وہ علم نہیں ہے جو ہمارے پاس علم ہے۔ ہاں جی، جیسے آپ نے شاید اتفاق ہوا ہے کہ نہیں، میں نے ابھی یہ کرونا وائرس کے اندر جو ہے میں جب اپنے فون پر میں نے میسج چیک کیے تو مجھے کس نے میسج بھیجا، اس کو میں نے کھولا۔ میسج کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ جب کوئی آدمی وضو کرتا تو وہ دیکھ لیتے تھے کہ وضو کے اندر گناہ گر رہے، وضو کے اندر گناہ گر رہے۔ تو کہتا کہ دیکھو یہ کیسی بات ہے، مولوی کہتا ہے دیکھو یہ کیسی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا، کوئی آپ حدیث نہیں دکھا سکتے کہ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی آدمی کے وضو میں گناہ گر رہے ہیں پانی کے ساتھ، اور دیکھو کہ امام ابو حنیفہ نے کیسے دیکھ لیا۔ جب نبی نے نہیں دیکھا، آپ کو کوئی حدیث نہیں ملتی کہ نبی نے کہا ہو کہ میں نے وضو کے اندر گناہ گرتے دیکھے ہیں، تو لوگ دیکھو کیسے کہتے کہ امام ابو حنیفہ نے دیکھ لیا۔ اور اگر آج امام ابو حنیفہ آ جاتے، وہ کہتے وہ انجینئر تھا، جو اعتراض کرنے والا ہے نا، آپ نے سنا؟ ہاں، وہ انجینئر تھا۔ اس نے کہا کہ آج جب امام ابو حنیفہ آ جائے نا تو علم انجینئرنگ جو ہے یا سائنس کا علم جو ہے میں ان کو سکھاتا، میں ان کو بتاتا، وہ علم سائنس نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب میں اس پر بات کرتا ہوں، اس پر بات کیا یہ عید سچی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہاں جی، کہ آج اگر یعنی اس کا کیا مطلب تھا کہ امام ابو حنیفہ نے انجینئرنگ کا علم نہیں پڑھا، صحیح ہے نا؟ صحابہ کرام نے پڑھا، صحابہ کرام بھی تو نہیں نہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آج اگر نبی بھی آ جائے، آج اگر صحابی آ جائے، آج اگر تابعی آ جائے تو ان کو سائنس کا علم، اس کو انگلش کا علم، اس کو یہ موجودہ جو علم ہے یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ آج کیا کہتی ہے کہ جب ان کافروں کے پاس اللہ نے رسول بھیجے، فارحوا بما عندهم من العلم، وہ کہنے لگے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس جو شعر و شاعری کا علم ہے، ہمارے پاس جو دیواریں بنانے کا علم ہے، ہمارے پاس جو پتھر کاٹنے کا علم ہے، ہمارے پاس جو چیزیں بنانے کا علم ہے، ان نبیوں کے پاس نہیں ہے، تو یہ ہمیں ان کے پاس تو علم نہیں جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو علم ان سے زیادہ ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں کلیئر کرتا ہوں، میری بات غور سے سنیے۔ آج جو علوم ہیں وہ پہلے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ موجودہ سائنس جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، صحیح ہے؟ یہ جو موجودہ انجینئرنگ کا علم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ کتنے علوم ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے۔ تو آپ تو یہ کہیں گے کہ جی جو علم پیدا ہی نہیں ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آئے گا؟ جو علم پیدا ہی نہیں ہوا وہ صحابہ کو کیسے آئے گا؟ یہ اعتراض بنتا ہے نا، صحیح بنتا ہے، لیکن غور سے سنیے میری بات۔ اگر ہم علمی لحاظ سے جائیں تو وہ جو ہے نا اس نے تو مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، وہ جواب کیا دے گا؟ جس نے بھی اعتراض کیا اس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، وہ کیا جواب دے گا؟ فلسفے کی پہلی کتاب ہدایت الحکمہ، فلسفے کی پہلی کتاب، اس کے آگے کتنی کتابیں جو ہم نے پڑھی ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، فلسفے کی پہلی کتاب ہدایت الحکمہ، اس کے اندر ایک قانون ہے، اس کے اندر قانون ہے، عالم نے لکھا ہے، مصنف نے اس نے کہا ہے کہ ایک ہے
دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں واجد قوت قدسیہ، ایک ہوتے ہیں فاقد قوت قدسیہ۔ قوت قدسیہ بین روحانی علم جس کے پاس ہو، قوت طاقت قدسیہ پاکیزہ روحانی، یعنی وہ علم وہ لوگ جن کے پاس روحانی علم ہے، وہ لوگ جن کے پاس روحانی علم ہے، یہ قوت قدسیہ ہے۔ واجب بین یعنی جنہوں نے پایا ہے روحانی علم، اور فاقد قوت قدسیہ جو اس سے محروم ہے، جو اس سے محروم ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں سب سے اعلیٰ روحانی قوت قدسیہ والے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، اور ان کے بعد روحانی قدسیہ قوت والے کون ہیں؟ صحابہ کرام، ان کے بعد کون ہیں؟ حضور کی امت کے اولیاء، یہ کون ہیں؟ قوت قدسیہ کے پانے والے۔ اور جو کافر لوگ ہیں وہ روحانی قدسیہ سے فارغ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ صاحب ہدایت الحکمت لکھتے ہیں کہ یہ دو لوگ جو ہے نا، ایک روحانی قدسیہ قوت قدسیہ کے پانے والے اور جو محروم ہے اس سے، یہ دو قسم کے لوگ ہیں، روحانی قوت قدسیہ والوں کو۔ اور اس بات کو ایک تو انہوں نے لکھا ہے ہدایت الحکمت والے نے، دوسرا مولوی اشرف علی تھانوی کے جو پیر تھے حاجی امداد اللہ، ان کی ایک کتاب ہے کرامات امدادیہ، کیا نام ہے؟ اس کے اندر بھی یہ بات لکھی، انہوں نے بھی لکھا کہ واجد قوت قدسیہ اور فاقد قوت قدسیہ، جن کے پاس روحانی علم ہے اور جن کے پاس روحانی علم نہیں، دو قوتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو صاحب روحانی ہے نا قوت قدسیہ والے، انہوں نے بے شک وہ علم حاصل نہ کیا ہو، انہوں نے بے شک وہ کتابیں نہ پڑھی ہوں، انہوں نے کبھی کہیں سے وہ علم دیکھا سنا بھی نہ ہو، اس زمانے میں پیدا بھی نہ ہوا ہو، جب وہ آنکھ بند کر کے اس طرف توجہ کریں رب تعالیٰ وہ پورا علم ان کو دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو جاہل انجینئر ہے جو بھی تھا، جس نے کتاب پڑھی نہیں ہے، اس کو کیسے اس بات کا جواب کا پتہ چلے گا؟ وہ تو اسی طرح جھوٹ بولے گا، بکواس کرے گا۔ اب میں بات بتاؤں آپ کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس اونٹ آیا، آپ کے کان کے قریب آ کے بولا، آپ بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اونٹوں کو پڑھایا جاتا ہے ان کی زبان سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے گیا؟ نہیں۔ بکری نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے اس نے آپ سے بات کی، ہرنی نے آپ سے بات کی، یہ ساری حدیثیں ہم نے سنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے چڑیا کے بچے پکڑے، چڑیا حضور کے سر پر گھومنے لگ گئی، آپ نے فرمایا کہ اس کے بچے کس نے پکڑے؟ عبداللہ بن مسعود حضور کے رات چڑیا آئی تھی، اس نے شکایت کی کہ میرے بچے پکڑے۔ یہ وضو میں گناہ دیکھنا زیادہ عجیب ہے یا ہرنی کی بات سمجھنا، اونٹ کی بات سمجھنا، جو ہے چڑیا کی بات سمجھنا؟ گو جو ہے اس نے کہا انت رسول رب العالمین، اس کی بات سمجھنا یہ مشکل ہے یا وضو کے اندر پانی دیکھنا یہ مشکل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب لوگوں کو بھیجا مختلف ملکوں کی طرف سفیر بنا کر، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں صحابی تیار ہو جائے، کل آپ نے سفیر بن کے فلاں فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں فلاں ملک میں جانا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے ضرور۔ گھر گئے، جب گھر گئے رات کو سوئے، صبح اٹھے، جس نے فارسی ملک میں جانا تھا صبح اٹھتے ہی اس کو فارسی زبان آ گئی، جس نے رومی ملک میں جانا تھا اس کو رومی زبان آ گئی اٹھتے ہی، رات کو ہی آ گئی، اور جس نے حبشہ کے ملک میں جانا تھا اس کو حبشی زبان آ گئی، جس نے کسی اور ملک میں جانا تھا اس کو وہ زبان آ گئی۔ 4 صحابہ کو آپ نے بھیجا، چاروں کو وہ زبان آ گئی۔ میں نے تمہید بنائی آپ کو سمجھانے کے لیے علمی لحاظ سے
کہ جو روحانی طاقت کا مالک ہے، آج کی کتاب کہتی ہے علم وہ پیدا ہوا ہو اس وقت یا نہ ہوا ہو، اس نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، جو صاحب روحانیات ہے اس کو توجہ کرنے کی، آنکھیں بند کر کے اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ سارے علم اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پانی بات ہم۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب اس نے تو مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے یہ سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی یا ظہر کی پڑھائی، 4 رکعت نماز پڑھائی، تو آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی۔ ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے، ہمارے ہاتھ یہاں تک ہے نا، ان کے ہاتھ تھوڑے اور لمبے تھے، تو لوگ ان کا نام نہیں لیتے تھے، ان کو کہتے تھے ذو الیدین، او ہاتھوں والا۔ ہاں جی، یعنی ان کے ہاتھ لمبے تھے نا، تو ان کا نام نہیں لیتے تھے، ان کو کہتے ہاتھوں والا، سب کو پتہ چل جاتا کون ہے وہ۔ تو حضرت ذو الیدین، دیکھو جب حضور کے سامنے کوئی نام آ گیا تو وہ کہتے کہ ہمیں یہ پسند ہے، یہی نام پسند ہے۔ تو ذو الیدین کھڑے ہو گئے، آپ کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اقصرت الصلاۃ، یعنی یہ نہیں کہا کہ صاحب آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ آج جو ہے نا امام غلطی سے کوئی تھوڑی یا زیادہ نماز پڑھا کے تو دیکھے، جی کلاس لیتے نا سارے، لیکن ایک ادب ہوتا ہے، امام کا ایک ادب ہوتا ہے، مصلی کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، شیخ کا ادب ہے، پیر کا ادب ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے یہ کیا کر دیا، ہاں جی، ادب کے طریقہ، اقصرت الصلاۃ، کیا نماز اللہ کی طرف سے تھوڑی کر دی گئی ہے، ام نسیت یا رسول اللہ، یا حضور آپ بھول گئے؟ یعنی 2 باتوں میں سے ایک ہوئی نا، 4 کی جو 2 پڑھائیں، کیا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نماز تھوڑی ہو گئی یا سر کی 4 کی بجائے 2 ہو گئی، یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کل ذالک لم یکن، نہ نماز تھوڑی ہوئی نہ میں بھولا۔ تیسری بات تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، نہ نماز تھوڑی ہوئی نہ میں بولا۔ اب ہمارے پاس جو ہے، اب میں منطق کے علم کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ منطق کا ایک قاعدہ ہے، منطق کا ایک قاعدہ ہے، منطق میں آتا ہے کہ جو ہے نا قضیہ، اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن کسی وقت میرا درس ٹیپ ہو رہا ہے، کوئی عالم سنے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قضیہ اگر موجبہ جزیہ ہو، موجبہ جزیہ، تو اس کی نقیض سالبہ کلیہ آتی ہے۔ قضیہ موجبہ جزیہ ہو، اس کی نقیض سالبہ کلیہ آتی ہے، اور اگر کوئی آدمی موجبہ جزیہ کی نقیض کوئی اور بیان کر دے، سالبہ کلیہ بیان نہ کرے، تو وہ اس علم میں جاہل سمجھا جاتا، اس کو علم نہیں آتا۔ اب صحابی نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، 2 جزیں بیان کی، کیا آپ بھول گئے یا نہیں، کیا نماز تھوڑی ہو گئی؟ یہ جز بیان کی کہ نماز 2 جزیں اس کی ہیں، کہ نماز پوری ہے یا نماز تھوڑی ہے، یہ 2 جزیں ہیں نا، ایک جز یہ کہ نماز پوری ہے یا نماز تھوڑی ہے، دوسری جز جو ہے یہ بھی 2 ہے، آپ بھولے ہیں یا نہیں بھولے، یہ بھی 2 جزیں ہیں۔ یہ موجبہ جزیہ ہے، موجبہ مطلب کہ ایجاب ہے، یہاں انکار نہیں ہے، دونوں شقوں میں، کہ نماز تھوڑی ہو گئی، یہ آدھا حصہ بیان کیا، ام نسیت یا رسول اللہ، یا آپ بھول گئے، یہ بھی آدھا بیان کیا، یہ موجبہ جزیہ ہے، ایجاب ہے، اور دونوں طرفیں جو ہے اس کی جز ہے،
اب اس کی نقیض جو آتی ہے منطق میں وہ سالبہ کلیہ آتی ہے، سالبہ کلیہ۔ اگر سالبہ کلیہ نقیض نہ بیان کی جائے تو وہ مطلب کو آدمی کو پتہ نہیں اس کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منطق نہیں تھی، لیکن آپ نے جب یہ موجبہ جزیہ سنا صحابی سے تو آپ نے اس کا جواب دیا سالبہ کلیہ، کہ آج کی منطق یہ گواہی دیتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو اس منطق کے لحاظ سے سالبہ کلیہ تھا۔ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی نہ میں بولا نہ نماز توڑی ہو۔ اگر آپ اس کا اور جواب دیتے، اس کا مطلب یہ منطق کے لحاظ سے یہ قاعدہ غلط بنتا تھا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دنیا کا۔ میرا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، جیسے میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر توجہ فرمائیں تو آپ کو دنیا کے سارے علوم جو قیامت تک آنے والے ہیں آپ ان کے عالم ہیں، بے شک۔ یہ منطق کے علم میں آپ نے فرمایا جو دلیل ہے کہ اکوثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یہ موجبہ جزیہ ہے اور اس کی نقیض سالبہ کلیہ آپ نے بیان فرمایا۔ ہمارے قاعدے ہیں منطق میں، جیسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جب منطق پڑھی تو اس کے اندر جیسے یہ اشارے نہیں دیتے، ہر علوم میں اشارے ہوتے ہیں۔ مما مسن وموا وصل اولا مسا سمسن وصل لمن ثانیہ مما مسلن وموا وصل علمن موا ملن ہا منو ثالثا مما مون سمس مسلن افزا وصل لمن ملا سول رابعہ۔ اب یہ 3 شعر ہیں، لیکن اس کے اندر پوری کتاب جو ہے وہ بند کر کے رکھ دی گئی۔ اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ منطق کے لحاظ سے کہ اس کا کیا مطلب اور کیا مفہوم ہے، ہاں جی۔ اب آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں، ہمارا عقیدہ تو یہ کیا کہ صحابی اگر توجہ فرمائے تو اللہ جیسے میں نے ذکر کیا اس کو سارے علوم اس کو آ جائیں، ائمہ کرام جتنے بھی ہیں وہ توجہ فرمائیں، ان کے سارے علوم آ جائیں، کیونکہ وہ قوت قدسیہ کے مالک ہیں، رب نے ان کے چیزیں آسان فرما دی۔ اب دیکھو امام ابو حنیفہ، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ ایک بزرگ ہیں علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الوہاب شورانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے میزان الشریعت الکبریٰ۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا، حالانکہ وہ شافعی ہیں، حنفی نہیں ہیں، لیکن امام اعظم کی تعریف کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اتنی تھی کہ آپ کے 3 قول ہیں کہ جو پانی وضو کا ہے وہ بالکل پاک اور صاف ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، اس سے آپ جب وہ پانی کوئی استعمال کرے نا تو جو پانی گرتا ہے نیچے مستعمل یوز واٹر جو ہے، مستعمل پانی جو ہے وہ پاک ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہو۔ دوسرا قول آپ کا ہے کہ وہ جو ہے نا خود پاک ہے لیکن آپ آگے اسے وضو نہیں کر سکتے۔ خود پاک کا کیا مطلب کہ آپ نے منہ دھویا، آپ کی داڑھی اور آپ کے پانی آپ کے کپڑے پر پڑا، آپ نے بازو دھوئے پانی آپ کے سلوار پر پڑا، تو یہ ناپاک نہیں، یہ پاک ہے، لیکن اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اگر آپ کلیکٹ کریں تو اسے وضو نہیں کر سکتے۔ تیسرا قول آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جو ہے نا اس سے آپ نہ وہ پاک ہے نہ اس سے آپ وضو کر سکتے، نہ وہ خود پاک ہے۔ پوچھا گیا آپ سے، آپ نے فرمایا میں نے نظر کی تو ایک آدمی تھا جو نہایت ہی متقی پرہیزگار تھا، اس کا نہ کوئی صغیرہ گناہ تھا نہ کوئی کبیرہ گناہ تھا۔ جب اس کا پانی وضو کا گرا تو اس میں کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں گرا، کبیرہ گناہ بھی نہیں گرا، تو جیسے پانی اوپر سے اس نے اعضاء پر ڈالا اسی طرح پانی نیچے گیا، لہٰذا وہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کسی آدمی کو کہ وہ وضو کر رہا ہے اور اس کے پانی میں جو صغیرہ گناہ گر رہے ہیں، صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ نہ بھی توبہ کی نیت کرے نا تو وضو سے وہ گناہ گرتے ہیں۔ جب وہ گناہ گر رہے تو لہٰذا وہ پانی خود پاک ہے لیکن آگے پاک کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس نے وضو کیا اور وہ بڑے گناہ سے، قتل سے، چوری سے، شراب سے توبہ کر رہا تھا،
تو اس کے اندر وہ گناہ کبیرہ گر گئے، تو آپ نے فرمایا یہ پانی نجس ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ امام شورانی لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو رب نے ایسی روحانیت اور ایسی کرامت عطا فرمائی تھی، ایسی روحانیت آپ کے پاس تھی کہ وضو میں گرتا ہوا پانی جو ہے اس میں گناہ گرتے ہوئے آپ دیکھ لیتے تھے۔ اچھا، آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھ سے یہ نعمت لے لے، کیونکہ لوگوں کے گناہوں پر میں عیب پر میں مطلع ہوتا ہوں۔ مثلا جو آدمی جس کے پانی سے میں گناہ دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ آدمی گناہ گار ہے، اس نے صغیرہ گناہ کی یا کبیرہ کی ہیں۔ تو آپ اتنے متقی پرہیزگار تھے، ہم تو ہوتے نا، ہم تو اور اس میں اسٹڈی کرتے تاکہ سب لوگوں کی ہر بات کا پتہ چلتا۔ امام صاحب نے کیا کہا؟ یا اللہ مجھ سے یہ نعمت لے لے، میں لوگوں کے عیب پر مطلع نہیں ہونا چاہتا۔ تو اللہ نے آپ سے وہ نعمت لے لی۔ یہ کشف ہے۔ جیسے میں نے آج جمعہ پر حضرت زید صحابی رسول کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو نظر کرتے ہیں نا، ان کو آسمان نظر آتا ہے، میں نظر کرتا ہوں میری نظر عرش تک پہنچتی ہے، اور میں لوگوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں لوگوں کو جہنم میں جاتے تھے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں نام بتاؤں کون کون جہنم میں جا رہا ہے؟ آپ نے ایسے کیا، خبردار خبردار۔ لوگ باتیں کرتے ہیں حضور کے صحابہ کے بارے میں اور اولیاء امت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور اپنا یہ عالم ہے کہ ان کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے۔ تو فاقد قوت قدسیہ جو ہے، جیسے وہ انجینئر صاحب بات کرنے والے جو قوت قدسیہ کے قریب تک نہیں گئے، وہ اعتراض کریں گا ایسے بزرگوں پر، تو پھر وہ کر سکتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں اس بات کا۔ تو کیا فرمایا کہ یہ جو ہے نا، اس وقت جو کافر تھے وہ خوش ہوئے کہ ہمارے پاس علم ہے۔ تو یہ انبیاء کے اور بزرگوں کے علم پر ان کو حقیر سمجھ کر، اپنے کو برتر سمجھ کر خوش ہونا، یہ کس کی سنت ہے؟ کافروں کی۔ کافر خوش ہوئے تھے نا کہ انبیاء کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس شاعری کا زیادہ علم ہے، ہمارے پاس انجینئرنگ کا زیادہ علم ہے، ہمارے پاس جو ہے مکان بنانے کا زیادہ علم ہے، ہمارے پاس یہ زیادہ علم ہے، ہمارے پاس یہ زیادہ علم ہے۔ آپ بتائیں مجھے کہ اگر آئنسٹائن آ جائے دنیا میں، آج حضرت صاحب شاہ جی آئنسٹائن آ جائے، اس کا نام ہے نا، اس کو جو رب تعالیٰ نے اس کو جو علم دیا، آپ اور میں یا کوئی آدمی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اس کی تحقیق ہے۔ اب وہ آئے اور اس کو ہم کہیں کہ یہ جو اردو کا قاعدہ پڑھا ہے اس پہ ایک لائن پڑھے، وہ پڑھ دے گا؟ نہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ تو بالکل جاہل ہے، تمہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ ہم یہی کہیں گے۔ کیا کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یہ بالکل کسی کام کا آدمی نہیں ہے، اس کو تو بچہ پڑھ لیتا ہے الف بات آسا، اور یہ جو ہے یہ آئنسٹائن نہیں پڑھ سکتا، یہ قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، یہ حدیث کی ایک آیت نہیں، حدیث کی ایک لائن نہیں پڑھ سکتا۔ ہر آدمی کا جو ہے ایک نالج ہے، ایک علم ہے، اور ہر آدمی کو اللہ تعالی نے مختلف قسم کے علوم دیے۔ عوام الناس میں سے جس نے بھی کوئی ترقی کی ہے اس کو رب تعالی نے اسی تک محدود رکھا، لیکن جو واجد قوت قدسیہ ہے، جن کو رب نے روحانی علم دیا ہے، ان کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو ہے نا، ایسے بزرگوں کی توہین کرنا اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، یہ ان کافروں کی سنت۔ اگر آدمی قرآن پڑھتا ہو کہ جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا، ان لوگوں کا مذاق اڑایا۔ فلما، اور حضرت امام ابو حنیفہ تو وہ ہیں جن کو آپ سورہ جمعہ پڑھیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے، امام ابو حنیفہ بھی پیدا نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا کہ رشین کیا نام ہے، پرشین گلف سے ایک ایسی شخصیت آئے گی جو میرا دین اگر ستاروں میں گیا ہوگا تو وہ وہاں سے اتار کر لائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا۔
اب ان پر جو ہے جب انہوں نے انبیاء کی توہین کی تو جیسے وہ ہنستے تھے اسی استہزاء پر رب تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا، پکڑے گئے۔ فلما رأوا بأسنا، اب جب ان پر عذاب آیا، اللہ کا عذاب آیا، فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، اللہ فرماتا ہے جب ان کافروں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ ایک پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے ہم منکر ہوئے۔ وہ کافر جو پہلی قوموں کے کافر تھے، جب ان کو موت آئی انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کا عذاب دیکھا، اب وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ایمان قبول ہوگا؟ نہیں۔ آپ پڑھیں سورۃ یونس آیت نمبر 91، آیت نمبر 91، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی مصر سے تو فرعون بھی پیچھے ہو رہا اپنے لشکر کو لے کے۔ اب جب سمندر میں پہنچے تو بنی اسرائیل کی قوم تو نکل گئی، اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، اس کا گھوڑا زبردستی فرعون کو لے کر چلا گیا۔ اب جب گیا تو رب تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ تو اب موسیٰ کی قوم تو گزر گئی، تو اب اپنا سفر جاری رکھ۔ تو پانی آیا، اس نے فرعون کی لاش کو، فرعون کو غرق کر دیا۔ فرعون اور لشکر غرق ہوئے تو اب فرعون نے کیا کہا؟ جب فرعون نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کا عذاب دیکھا، قرآن فرماتا ہے سورہ یونس آیت 91، آمنت بہ بنی اسرائیل، کہ میں آمن تو ہے نا، آمن تو بھی بنی اسرائیل، آمن تو یہ آئے گا نا، آمنت تو مونس کو سیگا بنتا، آمن تو۔ ہاں جی، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا کہا قال آمنت، میں ایمان لایا کہ کوئی الہ نہیں مگر وہ، میں ایمان لایا جس پر آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا۔ اب فرعون جو ہے ایمان لاتا، جب اس نے کہا نا میں ایمان لایا تو جبریل نے مٹی اٹھائی سمندر کی اور اس کے منہ میں ڈال دی اور کہا آل اب قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو اتنے گناہ کیے، اتنا نافرمان تھا، اب ایمان لاتا، اب تیرے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، تو مطلب کیا کہ جب اسی طرح سورہ نساء میں آتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ جو آدمی ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور توبہ نہ کی، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ان کو موت آئے اور اس وقت توبہ کریں، اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی جو فرشتوں کو جب دیکھے آدمی، موت کو جب دیکھے آدمی، جب عذاب اللہ کا دیکھے، اس وقت ایمان لائے گا تو وہ ایمان قابل قبول نہیں، جیسے فرعون کا ایمان قابل قبول نہیں، فرعون کا ایمان قابل قبول نہیں، حالانکہ فرعون ایمان لایا، قرآن میں بتاتا ہے وہ ایمان لایا، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ اور اس کو قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم تیری لاش کو، ہم تجھے قیامت تک ایک نشانی بنائیں گے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کسی آدمی کو فرعون کا علم بھی نہیں تھا کہ فرعون کون ہے، اس نے کیا 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 نہیں کیا۔ قرآن نازل ہو گیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ قرآن میں ہے
کہ فرعون جو ہے اس کی رب تعالیٰ اس کو نشانی بنائے گا۔ اب دیکھو عرصہ گزر گیا اور 1800 کے اینڈ میں جو ہے اس کی لاش جو ہے وہ ظاہر ہوئی، فرعون کی لاش ظاہر ہوئی۔ پتہ چلا جب تحقیق کی یورپ کے لوگوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ فرعون، یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اب جب ظاہر ہوا 1800 کے قریب کہ یہ جو ہے یہ فرعون کی لاش ہے، اب اس کی لاش جو ہے مصر سے غائب ہو گئی، وہ کینیڈا پہنچی، کینیڈا کے میوزیم میں رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کینیڈا کے میوزیم سے وہ امریکہ کے میوزیم میں آئی، اور 1903 میں وہ لاش واپس مصر کے میوزیم میں گئی، اور وہ لاش آج بھی پڑی ہے۔ قرآن مجید کی گواہی آج بھی سچی ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جو فرعون آج سے 4000 سال پہلے غرق ہوا ہے، اس فرعون کو قیامت تک ہم عبرت اور نشانی بنائیں گے، اور وہ لاش آج تک رب نے اس کو محفوظ رکھا، اور وہ مصر کے میوزیم میں آج بھی ہے۔ میں نے بھی وہ لاش دیکھی ہے، جب میں مصر گیا میوزیم میں نے دیکھی۔ تو مطلب کیا کہ قرآن مجید وہ سچی کتاب ہے جو لوگوں کو جو بات کہتی ہے اس پر عمل کرنا ضروری۔ اب اللہ فرماتا ہے فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، جو لوگ اس وقت ایمان لائے جب آدمی فرشتے کو دیکھ لے، موت کے فرشتے کو دیکھ لے، فرمایا وہ ایمان نفع نہیں دے گا۔ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا اس وقت وہ ایمان نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ کا دستور اور اس کی سنت، اس کا طریقہ اس کے بندوں میں گزر چکا۔ وہ کیا ہے کہ ایمان لاؤ تو پہلے لاؤ۔ جیسے آج مودی کی آپ نے اگر تقریر سنی ہے تو وہ کہہ رہا تھا، مودی آج کہہ رہا تھا، کہتا کہ اسلام اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پرافٹ پیس بی اپان ہم نے یہ کہا ہے کہ اس جو ہے ہمارا مذہب جو ہے اسلام جو ہے یہ پیس ہے، اور اللہ کے اس نے کہا، مودی نے کہا کہ اللہ کے 99 نیم جو ہیں اس کے اندر کہیں بھی جو ہے اس کا دہشت گردی کا لفظ نہیں ہے کہ اللہ کے نیم کے اندر دہشت گردی کا لفظ ہو۔ اللہ کے ناموں میں، سارے ناموں میں، 99 ناموں میں پیس ہی پیس ہے، اور کہتا ہے اللہ کے جو فرسٹ 2 نیمز ہیں اس میں ایک بینیفیشن اور مرسیفل ہے، اللہ از رحمان اینڈ اللہ از رحیم۔ یہ آج کے اس کے الفاظ تھے مودی، اللہ از رحمان، اللہ از رحیم، اینڈ بینیفیشن اینڈ مرسیفل، اور اللہ کے 99 ناموں میں کوئی بھی نام ایسا نہیں جس میں دہشت گردی ثابت ہو۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ پرافٹ علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ مذہب جو ہے یہ پیس ہی پیس ہے۔ آج وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر سچے دل سے وہ یہ کہہ کر کلمہ پڑھ لیتا تو مسلمان ہوتا۔ اب جب عذاب آئے گا اللہ کا، اگر وہ اسلام نہ لایا مرنے سے پہلے، اور اگر مرتے وقت اس نے فرشتے کو دیکھ کر یہ بات کی تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ یا جیسے آج اٹلی کے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سرنڈر کر چکا ہوں، کوئی چیز کارآمد نہیں رہی، اور سارے لوگ اٹلی کے، آپ دیکھیے ٹی وی پر اور اس پر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، سارے لوگ سڑکوں پر سجدے میں پڑے، پورے لوگ سجدے میں پڑے ہیں۔ لیکن کاش کہ ان کو کوئی یہ سمجھاتا یا ان کے سمجھ میں بات آتی کہ اصل جو ہے ہدایت وہ اسلام میں ہے، اصل جو ہدایت یہ قرآن میں ہے، اصل سچی بات جو ہے یہ قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ تو فرمایا ان کو ان کا ایمان آخری وقت میں نفع نہیں دے گا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا۔ اور اللہ کا طریقہ اور دستور وہ ہے جو اس نے اپنے بندوں میں، اس کے بندوں میں گزر چکا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور کافر ہمیشہ گھاٹے میں ہے، کافر ہمیشہ نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ زجاج نے کہا
کہ کافر ہمیشہ گھاٹے میں ہیں، لیکن ان کا گھاٹا ظاہر ابھی ہو رہا ہے جب وہ مرنے لگتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہیں، لیکن کافر شروع سے ہی گھاٹے میں ہیں، ایسے قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ تھا آج کا درس۔ سورہ مومن جو ہے آج ختم ہو گئی، اور قرآن مجید کی 40 صورتیں جو ہیں قرآن مجید کا، ان کا درس مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آپ آگے جو ہے سورت 41 حامیم سجدہ یہ شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے درس کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیشہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم و دائم رکھے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر فرمائے۔